انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا بامقصد ہونا ہے، اور اس کے مقصد سے ہی اس کی زندگی کی سانسوں کا اور اس کی زندگی کا تعین ہوتا ہے۔ مقصد کا تعین ہی دراصل آپ کی زندگی کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ انبیاء کی زندگی میں سب سے بڑی اہم بات ان کا مقصد تھا، جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، بے کس ہو گیا ہوں، نتیجے اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے پا رہا پوری طرح، آپ اس ارادے سے، آپ اس خیال سے، اس مقصد سے باز آ جاؤ۔ تو آپ کے وہ الفاظ یہ بتاتے ہیں اور وہ الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ کی ذات میں یقین کی قوت، اخلاص کی قوت اور مقصدیت کس طرح تھی۔ کہ آپ نے فرمایا کہ سورج کوئی میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دے تو چچا میں اپنے مقصد میں یا چاند دے دوں گا یا اسے حاصل کر کے چھوڑ دوں گا۔ یہ جو یقین ہے جو پیغمبر کی ذات سے ہمیں ملتا ہے، وہ اخلاص کی قوت جو اسلام کا اساس بنتی ہے، بنیاد بنتی ہے، وہ اصل حقیقت ہے۔ فی الواقع یقین کے ساتھ ہی آپ کا لمحہ لمحہ بدل جاتا ہے، آپ کے مقصد کے ساتھ ہی آپ کی زندگی کا سارا چلن بدل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت عظیم تھے، زندگی کا چلن ان کی سوچ سے بدلا ہے۔ زندگی کا چلن اس کتاب نے ان کی سوچ سے بدلا ہے۔ جب سوچ بدلی ہے تو لمحہ لمحہ زندگی کا بدل گیا ہے۔ بدلنا چاہتا ہے انسان، انہیں سمجھنا چاہتا ہے۔ ہم اس دور میں صحابہ کرام کو ہمارے لیے سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، جاننا تو دور کی بات ہے، سمجھنا ہی بہت مشکل ہے اس حوالے سے کہ کیوں ہمارے اندر وہ یقین کی قوت، وہ اخلاص کی طاقت اور وہ مقصدیت نہیں ہے۔ ہم جیسے اس بات کو سمجھیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ صحابہ کرام کس بلند مقام پہ تھے، تب سمجھ پائیں۔ فی الواقع تو ایک رکاوٹ ہے ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ بامقصد انسان تھے اور ہم بے مقصد ہیں۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ بہت بڑی دیوار ہے۔ صحابہ کرام کے فیض کے درمیان اور ہمارے درمیان بہت بڑی دیوار ہے۔ اگر یہ دیوار ہٹا دیں یا دیوار نہ ہٹا سکے تو کچھ تھوڑا سا راہ ہموار کر دیں تھوڑا سا، اور کوشش کریں کہ وہاں سے کچھ آئے، تو ایک ہی صورت ہے کہ دل اخلاص سے بھر جائے اور ذہن مقصد سے بھر جائے، اور دونوں قلب و ذہن یقین سے بھر جائے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو ہم صحابہ کرام کی ذات سے وہ خوشبودار لمحے لے سکتے ہیں جو صحابہ کو رسول اللہ کے فیض سے میسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورہ مدثر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی اسم گرامی کے نام سے یہ سورہ پاک ہے، 74واں سورہ پاک ہے۔ یا ایھا المدثر، مزمل اور مدثر کا معنی قریب قریب ہے، اے کپڑے میں آرام فرمانے والے۔ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہو جائیے۔ اس قیام سے مراد ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو چادر اوڑھ کے سونا ہے، اس سے مراد سونا نہیں ہے، لیٹنا ہے، اور لیٹنا بھی سوچ و بچار کے لیے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یکسو ہونا چاہتے تو چادر لپیٹ کے، چادر ڈال کے لیٹ جاتے۔ ہو سکتا ہے ہم لیٹیں تو فوراً نیند آ جائے، کیونکہ سوچ و بچار کے لمحے نہ ہو تو فوراً نیند آتی ہے، اور اگر سوچ رہا ہو انسان تو یکسو ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کو میں نے دیکھا ہے اس طرح کہ جب انہیں خطاب کرنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے وہ کچھ دیر، 1 گھنٹہ رضائی کے اندر جاتے، سردیوں میں یا گرمیوں میں چادر کے اندر چلے جاتے، گھنٹہ بھر چادر کے اندر رہتے، پھر اس کے بعد آ کے خطاب فرماتے، ذہن کو یکسو کرتے اور قرآن و حدیث کو ذہن میں لاتے اور پھر اس کے بعد خطاب فرماتے۔ یہ یکسوئی پیغمبر کی سنت ہے، اس طرح بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ جب کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، حل کرنے کا یہ طریقہ ایک کار بھی ہے۔ اس طرح پیغمبر کا فیض بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن لازم ہے آنکھیں بند کرنے سے کہیں بالکل بند نہ ہو جائے، بندہ سو نہ جائے، سوچ و بچار کے لمحے میسر کو قائم ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ یہ فانذر اور برے اعمال کے برے نتائج سے آگاہ فرمائیے، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی عظمتوں کو بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور پاکیزہ لباس کو مزید پاکیزہ کر دیجیے، والرجز فاہجر، اور ہر رجز سے، ہر گندگی سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر،
اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا دیجئے کہ جب کسی پہ احسان کریں اس خیال سے نہ کریں کہ وہ اب مجھے زیادہ دے. ہمارے معاملات اسی پہ چلتے ہیں. ہم جب جھگڑتے ہیں کسی سے شادی کے معاملات میں ہم کہتے ہیں پچھلی سال ہم نے آپ کے بیٹے کی شادی میں اتنا دیا تھا, آپ نے ہمارے بیٹے کی شادی میں کچھ نہیں. تو جب برادری ختم کرنی ہو تو اگر 4 روپے کسی نے دیے ہیں تو بندہ 4 روپے لوٹا دیتا ہے. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہم برادری بازی ختم کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُنْ, اگر آپ نے اس پہ احسان کیا ہے تستکثر, زیادہ کی خاطر معاملات نہ رکھیں. ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے دیا ہو اس وقت اس کی حالت بہت اچھی ہو سکتا ہے جب آپ کے بچے کی شادی ہو رہی ہو اس کی حالت ہی نہ ہو, اور اگر اس کی حالت بھی ہو تو نہیں دینا چاہتا تو مت دے. لیکن برادری کی بنیاد اس بنیاد پہ نہ ہو کہ میں دوں گا تو وہ مجھے زیادہ دے. یہ قرآن مجید روکتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے حکم پہ صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, یہاں تک کہ جب پھونکا جائے گا سور میں. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, یاد رکھو کہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, اور انکار کرنے والوں پہ تو بالکل آسان نہیں ہوگا, سہل نہیں ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا, اور مجھے چھوڑ دیجیے اور جسے میں نے وحیدہ اکیلا پیدا کیا ہے. وحید ہے یعنی بالکل ایک ہے, یکساں ہے, معاشرے میں اس کا بڑا مقام ہے. اس جیسا انسان کوئی نہیں ہے معاشرے میں, وہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتا. آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے, اور میں نے اس کو مال بھی دیا ہے بہت زیادہ, میں نے اس کو اولاد بھی دی ہے جو ہر دم اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور میں نے اس کو بڑی چیزیں مہیا کی ہیں. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا, افسوس کہ لالچ پھر بھی اس کی پھر بھی کہتا ہے اور کلا انه كان لآياتنا عنيدا, ہرگز نہیں. لالچ کے بڑھنے سے زندگی نہیں بڑھ جاتی, برکت نہیں بڑھ جاتی. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, انه كان لآياتنا عنيدا, ہماری آیات کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. دیتے ہم ہیں, غراتا بھی ہم پہ ہے. ہم دیتے ہیں اور بدتمیزی بھی ہم ہی سے کرتا ہے. ہم اسے عطا کرتے ہیں, وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ تھا کیا. سأرهقه صعودا, اور ذہن میں رکھیں کہ ناشکر گزار انسان مشکلات کی جانب ہی سفر کرتا ہے. ثم انه فکر وقدر, کاش وہ غور کرتا اور سوچتا اور یہ اندازہ کرتا کہ وہ کیا تھا. فقتل کیف قدر, اور برباد ہو جائے کہ اس نے کیسے اندازے مقرر کر رکھے. ثم قتل کیف قدر, پھر برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اس طرح کے اندازے مقرر کر رکھے. ثم نظر, کائنات کو دیکھتا نہیں ہے, تدبر نہیں کرتا. ثم عبس وبصر, کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے, ماتھے پہ تیوڑی چڑھا لیتا ہے اور بدصورتی کر لیتا ہے. ثم ادبر واستکبر, پیٹھ پھیرتا ہے اور تکبر کا انداز اختیار کرتا ہے. اسے جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو کہتا ہے فقال ان ھذا الا سحر یوسر, تو یہ تو جادو ہے جو مسلسل چل رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر, یہ تو بس ایک انسان کی باتیں ہیں. جس طرح باقی انسان نعوذ باللہ ویسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں, لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں, یہ بھی لمبی لمبی چھوڑنے والی بات ہے. یعنی سچائی کی پہچان کے لیے تدبر ضروری ہے, سوچ ضروری ہے. سأصلیہ سقر, ان قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وما ادراک ما سقر, اے قرآن پڑھنے والے کیا تو جانتا ہے کہ سقر کیا ہے؟ نہیں جانتا. قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں. لا تبقی ولا تذر, اس میں انسان جائے گا نہ باقی رہے گا نہ بچے گا, مرتا رہے گا جیتا رہے گا, مرتا رہے گا جیتا رہے گا. موت کے گھاٹ اترے گا پھر جیے گا. لواحۃ للبشر, اور جلا کے راکھ کر دے گی وہ آگ. علیہ 19, اور اس پہ 19 فرشتے مقرر. قرآن مجید اس مالدار انسان کو جسے اللہ نے مال دیا ہے خوشبخت ترین انسان قرار دیتا ہے اگر وہ احساس کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, مروت کے ساتھ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ اگر زندگی گزارتا ہے تو قرآن مجید اسے کائنات کا خوشبخت ترین قرار دیتا ہے, خوشبخت ترین مسلمان قرار دیتا ہے. آپ آگے پڑھیں گے, آخری صورتوں میں اشارہ کروں گا ان مقامات پہ جہاں پہ قرآن مجید اس شخص کو جو مالدار بھی ہے اور مال پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے کائنات کا بدبخت ترین قرار دیتا ہے. مال کا ہونا بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی برکت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فطرانہ کے حوالے سے بھی مسئلے کو ذہن میں رکھ لیجیے گا
کہ فطرانہ جو ہے وہ ہر ایک نے 2.5 کلو آٹا نہیں دینا. میرے پیغمبر نے فطرانے کی تقسیم کی ہے، مختلف چیزیں بیان کی ہیں. اس میں منقع بھی ہے، کشمش بھی ہے، اس میں جاؤ بھی ہے، اس میں گندم بھی ہے. سب نے گندم کے پیسے ادا نہیں کرنے. اب ہمارے درمیان جن لوگوں کو اللہ نے برکت دی ہے، زیادہ عطا فرمایا ہے، انہوں نے اپنے حساب سے چیز کی سلیکشن کرنی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کے لیے 8 یورو ہے، یہ ہم نے بالکل متوسط رکھا ہے، درمیانہ رکھا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے فطرانہ 60 یورو ہے، 8 کی بجائے. کسی کے لیے 100 یورو بھی ہو سکتا ہے ایک فرد کا فطرانہ. یہ استعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے مال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر ایک نے گندم کے 2.5 کلو نہیں دینے. یہ وہ راستہ ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا کہ بھئی اتنا مال میرے مالک نے دیا ہے، اور پھر نیچے کی طرف دیکھتے تھے کہ جہاں پہ سہولت ملتی. فطرانے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اتنی وسعت اس لیے رکھی ہے کہ انسان اپنی ذات کو دیکھے اور اس کے بعد دیکھے کہ ان چیزوں میں سے کون سی چیز مجھے سوٹ کرتی ہے، یعنی میرے مال کے مطابق ہے، میری ہمت کے مطابق ہے، اس میں سے فطرانہ دے گا. اب ہم اگر 2.5 کلو آٹے کا دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. ہاں مجھ جیسے غریب کے لیے ٹھیک ہے. مجھ جیسے غریب سے مراد یہ کہ سوسائٹی میں جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. ورنہ جو اللہ نے استعداد دی ہے وہ تو اس کے مطابق ہی میں خرچ کروں گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، مجھے اسی میں شمار کرنا چاہیے. مجھے خود کو تو اسی میں رکھنا چاہیے، اگرچہ باقی استعداد کے مطابق. میں سمجھتا ہوں جسے اللہ نے دیا ہے فطرانے میں وہ اتنا ہی دے گا. اگر کسی کی پاکستان میں استعداد اگر 100 روپے کی ہے وہ 100 روپے دے گا، مگر ایک وزیر اعظم بھی 100 روپے دے گا. اس کی شایان نشان ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ایک اس شخص کے مطابق جو ہوتا ریڈی چلاتا ہے، گدا گاڑی چلاتا ہے، وہ بھی 100 روپے فطرانہ دے گدا گاڑی چلانے والا. اور وزیر اعظم کی سیٹ میں جو بیٹھا ہے وہ بھی 100. اللہ کی راہ میں انسان نے خیال کرنا ہے، اس نے وہ دینا ہے جو اس کی شایان نشان ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جسے اللہ نے دیا ہے وہ یہ دیکھے کہ خدا کی شایان نشان کیا، کہ کیا میں دے رہا ہوں جتنا مجھے خدا نے دیا ہے، خدا کی شایان نشان کیا ہے، مجھے کیا دینا چاہیے. اس لیے قرآن مجید کے اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ مالدار انسان جسے اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرنا چاہیے، وہ خوش بخت ترین انسان ہے. قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ، اور نہیں ہم نے کیا آگ والوں سے مگر ملائکہ کو کہ ہم نے ان پہ مقرر کر دیا ہے. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً، اور جو ہم نے کہا ہے کہ 19 فرشتے مقرر ہیں، ہم نے اس بات کو بھی آزمائش بنا دیا ہے مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں کفر کیا ہے. وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ایسے بھی ہیں اہل کتاب سے جو یقین رکھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن سنتے جائیے ایمان بڑھتا جائے گا. اور وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اہل کتاب اور مومنوں سے ایسے بھی ہیں قرآن سنتے ہیں ان کے دل میں ذرا سا بھی کٹ کا شک کا نہیں ہوتا، مگر ایسے بھی ہیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر ہیں، جو ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا مراد ہے. یعنی ایمان ایک کا بڑھتا ہے اور ایک کا شک بڑھتا ہے. انسان ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، پیغمبر کی ذات کو دیکھا کرتے تھے، ایک کا شک بڑھ جاتا تھا اور ایک کا یقین بڑھ جاتا تھا. بات ہے کہ اس نے سوچ کیسے رکھی، جس طرح کی سوچ رکھی ہے ویسا ہی انسان تیار ہوگا. کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ اپنے لشکروں کو جانتا ہے، آپ کا پروردگار اس کی جو فوج ہے بس وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے فرشتے کتنے ہیں، اس کی مخلوق کتنی. ما ہی الا ذکر للبشر، اور جو قرآن ہے یہ تو بالکل خیر ہی خیر کا ذکر ہے انسان کے لیے اگر انسان اس طرف پڑھنا چاہے. کلا بل کم، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے
قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیر کے جانے لگتی ہے، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہونے لگتی ہے۔ انہا لعہد الکبر، یقیناً قیامت بہت بڑی ایک آفت ہے، نذیرا للبشر، اور آگہی دینے والی ہے انسان کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھنا چاہے اور کون ہے جو نیکی کے پیچھے رہنا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، عمل جو بھی کرے گا قیامت کے دن وہی عمل اسے گھیر لے گا، الا اصحاب الیمین، مگر وہ لوگ جو دہنی طرف والے ہیں، جسے ہم نے پیچھے بیان کیا، آگے بھی وضاحت ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے اصحاب الیمین جنات میں ہوں گے دہنی طرف والے، یعنی جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور پھر اس کے بعد باغات میں ہوں گے، فی جنات یتساءلون، باغات میں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے بھی سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں کے متعلق، اور پھر اس کے بعد ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے، جنت اور جہنم میں بڑا کا فاصلہ ہوگا، مگر اس کے باوجود جب جنتی سوال کریں گے تو ان کی آواز کی قوت اور طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جہنم تک پہنچیں گے۔ جیسے آسمان کی جانب جنت اور زمین کے نیچے دوزخ ہوگی، اب دونوں کے درمیان ہو سکتا ہے کروڑوں میل کا فاصلہ ہوگا، مگر اس کے باوجود جنت والے جب بات کریں گے تو جہنم والے اسے کروڑوں میل کے فاصلے سے سنیں گے۔ یہ جنت میں جانے کے بعد ان عام مسلمان کی طاقت کا یہ عالم کہ جب وہ بات کا لہجہ اختیار کریں گے، اس لہجے کی آواز جہنمیوں تک پہنچے گی، ما سلککم فی سقر، کس بات نے تمہیں سقر میں پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہمارے سر کبھی خدا کی بارگاہ میں جھکتے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور کبھی ہمارا دل کسی مسکین کو دیکھ کے ڈرتا تھا، نگاہ عبرت ختم ہو گئی ہمارے اندر اور خوف خدا ختم ہو گیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ بس فضول باتیں ہی کرتے رہتے تھے، سوائے گپ شپ کے ہم نے زندگی میں کوئی بامقصد چیز اختیار ہی نہیں کی تھی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم فی الواقع عملاً ہم خدا کے وہ دن جس میں حساب و کتاب ہونا ہے اسے جھٹلاتے رہتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ موت آ گئی، ہم باخبر ہی نہ ہو سکے، ہمیں پتہ چلتا موت آنی ہے تو ہم بہتر ہو جاتے، اعمال بہتر کر لیتے، سوچ بہتر کر لیتے۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ایسے لوگوں کو کسی کی سفارش میں فائدہ نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے سمجھانے سے بھی موڑتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، ان کے انداز تو ایسے ہے جیسے جنگل میں گدھے ڈر کے بھاگ جائیں، فرت من قسورہ، اور شیر کے ڈر کی بنا پہ بھاگ جائیں۔ پیغمبر کریم بات خدا کی کرتے ہیں اور تم گدھوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، یعنی انسان بنو، انسان سوچتا ہے، بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے ان یؤتى صحفا منشرہ، کہ ان کے سامنے کتاب کھول کے رکھ دی جائے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس پہ خدا رابطہ کرے اور اسے خدا استعداد کرے اور درخواست کرے کہ میرے بندے اب مجھ پہ ایمان لے۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ کو پیغمبر کریم کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر کھلے ہوئے صحیفے پہ اعتبار کیسے ہوگا؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم نے کوئی اور چیز ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یقیناً بات یہ ہے کہ قرآن تو تذکرہ ہے، دل کو ایک دفعہ جھنجھوڑ دینے والی چیز ہے۔ فمن شاء ذکرہ، کون ہے جو یہ چاہے کہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، نصیحت تو وہی لوگ حاصل کریں گے جسے اللہ چاہیں گے۔ چاہنے سے مراد یہ ہے کہ انسان، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان بڑھتا ہے، اللہ اس کے سامنے اسباب رکھ دیتے ہیں، اب وہ اسباب کو جوڑتا ہے اور اسباب کو جوڑ کے آپس میں منزل کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ قاتل کو بھی اسباب دیتے ہیں، کوئی قتل کرنا چاہے آج پالیسی بنائے کل وہ قتل کر دے گا، کوئی نیکی کرنا چاہے آج ترتیب بنائے کل نیکی کر لے گا، سوچ کو بدلے گا، ترتیب دے گا۔ مشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ
جو بھی جو کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ اسباب دے دیتے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ ان اسباب کو ہاتھ اس نیکی کے لوگوں کے پاس بھی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دست قدرت تھے، آپ نے انہیں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ معاشرے میں چودھری کے پاس، طاقتور کے پاس جو ہے ہاتھ ہوتے ہیں، مگر وہ یتیموں مسکینوں کے گلے دبانے کے کام آتے ہیں۔ ہاتھ ایک جیسے ہیں مگر ان کا استعمال ایک جیسا نہیں، اسباب ایک جیسے ملتے ہیں، ہم اسباب کو مختلف انداز سے اختیار کرتے ہیں۔ وہ اہل التقویٰ و اہل المغفرہ، ذہن میں رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کر پائیں گے، جو اپنے دامن کو ظلم سے بچائیں گے اور اللہ سے درخواست کرتے رہیں گے یا اللہ ہماری کمیوں کو دور فرماتے رہنا، اپنی کمی پہ نظر رکھیں گے، دوسروں کی خوبی پہ نظر رکھیں گے اور ظلم سے دامن کو بچا کے چلتے جائیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی شایع نشان بات۔ اللہ ہماری توفیق۔